अस्सलाम वालेकुम, सुबह खैर, स्कॉटलैंड से गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप? खैरियत से हैं? जहाँ भी रहें सलामत रहें। दो तरह की राय है जी। एक तो ये है कि स्कॉटलैंड सैर वैर कराई जाए और छोड़े रूटीन की बातें, क्या फ़ायदा। एक राय ये है। दूसरी ये है कि वीलॉग भी बंद करें, छोड़ें, दफ़ा करें, अपनी फैमिली के साथ एंजॉय करें, वापस जाके करते रहें। तीसरी राय ये है कि वो छोड़े जी, क्या स्कॉटलैंड, यूट्यूब भरा पड़ा है स्कॉटलैंड की, उससे आप अपने काम से काम रखें, आप ये क्या करने लग पड़े हैं। तो ये तीन मुख्तलिफ की राय हैं। अब मैं सबकी सब तो नहीं मान सकता। मतलब मिक्सचर जो है वो ये है कि मैं जहाँ बैठा हूँ, लोकेशन आप देख रहे हैं, थोड़ा सा सराउंडिंग जो दोस्त कहते हैं दिखा दिया करें। ये लें, ये सराउंडिंग्स हैं, ये बेसिकली ट्रैक्स हैं। आप चलते चले जाएं, दूर दूर तक ना कोई बंदा ना बंदे की ज़ात, सिर्फ वाइल्ड लाइफ है। वो ख़तरनाक वाली नहीं, मासूम वाली, अच्छी वाली, परिंदे, हिरन, शीप्स, काउज, घोड़े वगैरह। और एक हैरत अंगेज़ सुकून, एक हैरत अंगेज़ खामोशी। तो ज़ाहिर है इंतहाई आदमी बस उसमें, लेकिन प्रोवाइडेड कि आपको वो शौक़ हो, यानी आपको लैंडस्केप अच्छे लगते हों, आपको ट्रैकिंग अच्छी लगती है, आपको वॉक अच्छी लगती है, फिर ये आपके लिए आइडियल है। अगर आप थोड़ा यंग हैं और हल्ला गुल्ला पे यकीन रखते हैं तो फिर लंदन। अच्छा चलिए जी। लेकिन हमारे जैसे लोगों का अलमिया ये होता है कि जितने भी आप दुनिया में जहाँ भी चले जाएँ, कितनी भी खूबसूरती देख लें, हमारे जैसे लोग से मुराद के वो पाकिस्तानी जिन लोगों ने मिसाल के तौर पे देवसाई प्लेन्स देखे हैं गिलगित बल्तिस्तान में, मिसाल के तौर पे कालाम देख रखा है, मिसाल के तौर पे लेक महूडंड है एक कालाम से आगे, वो देख रखा है, या मिसाल के तौर पे नलतर एक जगह का नाम है, नलतर। ये गिलगित से अगर आप ड्राइव करें तो नलतर आप जाते हैं। जिन लोगों ने वो देख रखा है इतना सब कुछ पाकिस्तान में, वो फिर जहाँ भी जाएँ दुनिया में खूबसूरत से खूबसूरत मकाम पे, उनको ये एहसास ज़रूर होता है कि यार अपने पास भी बहुत कुछ है, बहुत कुछ है, कम नहीं है, कम नहीं है। एक्चुअल माउंटेन या पहाड़ जैसे कहते हैं वो तो पूरे बरतानिया में कहीं नहीं है, ये हिल्स हैं सब। लेकिन हम इंफ्रास्ट्रक्चर ज़ाहिर है कि नहीं बना सके, क्योंकि किसी भी ओरिजिनल जहाँ से कोई इकोनॉमी जनरेट होती हो या पाकिस्तान का असल मसला हल होता हो, वो अरबाब इख्तियार के नहीं, वो सोच का इजहार ही बस करते हैं, प्रैक्टिकली कुछ नहीं करते। चलें जनाब, अब आते हैं उस प्रेस कॉन्फ्रेंस की तरफ जो कि यकीनी तौर पे एक तारीख़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस है आज की। और इससे पहले जो वीलॉग में गुजारिशात मैंने की थी, उसमें मैं गुजारिश कर रहा था, पिछले वीलॉग में यही कहा था ना कि मुक़्तदरा और इमरान खान अब आमने सामने आ गए हैं, अब ये आमने सामने आ गए। यानी डीजी ISPR की जो उससे पहले की प्रेस कॉन्फ्रेंस थी, उसमें उन्होंने कह दिया था कि ये तलाश करना होगा, देखना होगा कि अरशद शरीफ को किसने कहा था कि मुल्क से हम खुद हुकूमत से ये तवक्को कर रहे हैं, यानी मुतालबा करते हैं कमीशन बनाए। वो सामने आ गया था, क्योंकि इमरान खान ने भी उस दिन कहा था कि अरशद शरीफ को बाहर जाने से के लिए तो मैंने कहा था। लेकिन वो जो आमने सामने उसके बाद भी फिर आपने देखा कि वो, यानी जिस दिन डीजी ISPR की पुरानी प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद रात ही को वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह का मैंने गुजारिश की थी इसी वीलॉग में कि बयान आ गया, इसका मतलब ये बंदूकें अब सीधी हो गई हैं। लेकिन उसमें अगर कमी रह गई थी, कुछ अभी भी कुछ गलतफहमी रह गई थी, तो उसको आज दूर कर दिया गया। और ये आज जो ये प्रेस कॉन्फ्रेंस है, DG ISI का सामने आकर बैठ जाना, DG ISPR के साथ प्रेस के सामने आकर बैठ, अनप्रेसिडेंटेड, पहली मर्तबा ये एतराफ़ है कि इंतहाई गैर मामूली हालात हैं, ये एतराफ़ है। अच्छा, ये जो एतराफ़ किया गया है गैर मामूली हालात में, रवायत को तोड़ दिया गया, बहुत अच्छा किया। जब गैर मामूली हालात इस तरह के इंतशार आ जाए सामने, तो फिर रवायतों को तोड़ना पड़ता है। तो ये रवायत तोड़ के बहुत अच्छा किया और सामने आकर बैठे, और क्योंकि झूठ का तूफान है। तो नंबर 1, एक तो ये एस्टैब्लिश हो गया कि जैसे मैंने गुजारिश की कि वो अब आमने सामने वाली बात भी हो गई है, और उसके बाद किसी भी तरह का गैर मामूली हालात, चूंकि झूठ बहुत ज़्यादा बिक रहा है, तो उसका झूठ को ख़त्म करने के लिए गैर मामूली हालात में रवायतें तोड़कर DG ISI सामने आके बैठे। नंबर 1 के ये इतराफ़ हो गया कि गैर मामूली हालात हैं। नंबर 2 के ना सिर्फ इतराफ़ हुआ बल्कि सद्देबाब भी हो गया, सद्देबाब भी हो गया। वेरी गुड, आगे चलें। दूसरी कौन सी बात स्टैब्लिश हुई है? वही बात जो चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जनरल कमर जावेद बाजवा ने की थी, बिकॉज नाउ ही इज एन आउट गोइंग चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ। इन्होंने जो बात की थी कि हम फसाद की इजाज़त नहीं देंगे, कुछ डिस्टेबलाइज करने की इजाज़त नहीं देंगे, हम फसाद की इजाज़त नहीं देंगे, जो बात जनरल कमर जावेद बाजवा ने की, बट बिकॉज ही इज एन आउट गोइंग आर्मी चीफ, वही बात आज 2 मोस्ट इंपॉर्टेंट सीनियर मोस्ट ऑफिसर्स ने प्रेस के सामने बैठ के की है, वही बात। तो उसका मतलब यह है कि जनरल बाजवा जो कह रहे थे, इन 2 ऑफिसर्स ने, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑफिसर्स हैं, उसको स्टैंप, इदारे की स्टैंप लगाई है प्रेस के सामने, कौम के सामने बैठ के उसको स्टैंप मोहर लगा दी है कि ये जनरल कमर जावेद बाजवा का नहीं बल्कि पूरे इदारे का मुत्तफ़िक़ा फैसला है कि हम इंतशार और फितना फैलाने की इजाज़त नहीं देंगे।
تو ان غیر معمولی حالات میں یہ غیر معمولی قدم اٹھا کر بہت اچھا کیا. اس کا مطلب کہ یہ صرف فیل نہیں کیا جا رہا, ادراک ہی نہیں ہے صرف, بلکہ اس کا سد باب بھی کیا جا رہا ہے. اب آگے آئیں. یہ کہنا کہ یہ بہت اچھی بات ہے کہ ہماری جو پاپولیشن ہے, ظاہر ہے کہ 65% یوتھ ہے, جھوٹا بیانیہ جو ہے وہ خرید لیتی ہے, جھوٹ بک رہا ہے, یہ اعتراف, یہ ادراک بہت اچھی بات ہے. لیکن گزارش آپ سے یہ ہے کہ دیکھیے یہ جو ہے نا افسوس کا اظہار کرنا یا ماتم کا اظہار کرنا, یہ تو کوئی صحافی کرے گا, کوئی اینکر کرے گا, کوئی کمنٹیٹر کرے گا. ان ادر ورڈز کہ یہ عام ایک سویلین دنیا کے کسی کونے میں پڑا یہ ماتم کرتا رہے گا, ملک کے اندر بھی کرتا رہے گا. لیکن ارباب اختیار, حکومت اور ریاست کے ادارے, ان کا کام صرف یہ یعنی اظہار افسوس نہیں ہے یا اظہار تشویش نہیں ہے. ان کا کام اصل میں اس سے آگے شروع ہوتا ہے, اور ان کا کام یہ ہے کہ رول آف لا اس کو انشور کریں. یعنی یہ جتنے مداری اور بھانڈ اور میراثی بھرتی کر رکھے ہیں نیوز چینلز کی, ایک عجیب و غریب یہ اپنی یہ باجے گاجے والے بھانڈ اکٹھے کر کے, ان کو صحافی بنا کے, ان کو لائسنس دے کے, ان کو بندروں کے ہاتھ میں استرے پکڑا دیے گئے ہیں. اس کو, ان استروں کو واپس لیں. یعنی یہ استرا, ایک پہلے بندر کو استرا دیا, ہم جیسے تو تب بھی چیخ رہے تھے, سال سے چیخ رہے ہیں کہ یہ بندروں کو استرا دیا ہوا ہے. آج تو آپ کو یہ بڑے اچھے لگ رہے ہیں کیونکہ یہ آپ کی خواہشات کو خبر بنا کے بتا رہے ہیں. آج یہ سیاسی ایک جماعت کو فائدہ پہنچانے کے لیے سیاست میں فاؤل کر رہے ہیں, رولز آف گیم کو توڑ رہے ہیں اور امپریشن دے رہے ہیں کہ آپ ان کے پیچھے ہیں, سروں پر بیٹھے ہوئے ہیں. اب چونکہ اس وقت کسی نے ملک سے کو دوڑ لگائی ہوئی ہے, کو مشہور ہوا ہوا ہے, کچھ سفارشیں ڈھونڈتا پھر رہا ہے, تو اب کسی کا نام اب کیا لینا آج کے بعد, کیونکہ اب تو آمنے سامنے مطلب معاملات آ گئے ہیں. تو اب لیکن آپ خود ہی سمجھ جائیے کون تھے وہ لوگ, یعنی خود جن کے بارے میں چیف آرمی اسٹاف کہا کرتے تھے کہ وہ بڑے یعنی کلوز ریلیشن شپ ہیں, جی یاری دوستی, گاڑیوں کو دروازے کھل رہے ہیں, انٹرویوز دیے جا رہے ہیں, گپ شپ ہو رہی ہے, باہمی دلچسپی کے امور پہ تبادلہ. کن لوگوں سے؟ آج وہ لوگ کہاں ہیں؟ کیونکہ یہ وہ لوگوں کو بھرتی کیا گیا جو آرڈر کو خبر بناتے ہیں. آرڈر ہو گیا, یہ کرنا, وہ کر دے گا. اس کا نہ کوئی دین ہے, نہ کوئی مان ہے, نہ کوئی پرابلم ہے. کریڈیبلٹی اس کا مسئلہ ہی نہیں ہے. وہ پیسہ چاہیے, پیسہ دے, جو کہلوانا کہلوائیں. وہ تو بھائی پیسہ دے کر جب ایک آدمی جھوٹ بولے گا, پیسہ لے کر جب ایک آدمی جھوٹ بولے گا تو وہ ایک سے پیسہ تھوڑی لے گا, پھر وہ دوسرے سے ہی پیسہ لے گا, تیسرے سے ہی پیسہ لے گا, چوتھے سے ہی پیسہ لے گا, پانچویں سے پیسہ لے گا. یعنی جو بھی اس کو پیسہ دے گا وہ پیسہ لے کر جھوٹ بولنا شروع کر دے گا. اچھا, اب یہ لوگ یعنی آپ کہیے حکومت, ریاست وغیرہ وغیرہ, ان لوگوں نے کوئی ڈائریکٹ پیسے, یہ کیش ویش اس طرح یہ تو نہیں, مطلب ہے یہ دلواتے ہیں, نوکریاں دلواتے ہیں, بھاری معاوضوں پر دلواتے ہیں. اچھا, وہ جو سیٹ ہے جس کا کالا کاروبار ہے, اس نے ٹیکس چوری کرنا ہے, اس نے اپنا پیسہ چوری کرنا ہے, اس کو بھی ایک مضبوط چھتری کی ضرورت ہے. تو وہ ان بھانڈوں اور مراسیوں کو رکھنے پر مجبور ہے, وہ بھانڈوں اور مداریوں کی باتیں سننے پر مجبور ہے, وہ بھانڈیوں اور مراسیوں سے اپنی بےزتی کروانے پر بھی مجبور ہے. اور اس کو انتہائی یعنی وہ صحافت کے پیسے نہیں ہوتے, 1 کروڑ روپے مہینہ, 70 لاکھ روپے مہینہ, 50 لاکھ روپے مہینہ. بھائی حامد میر سے بڑا صحافی کون ہوگا؟ وہ خود کہہ چکا ہے کہ ایک چینل کے مالک نے مجھے اتنے زیادہ پیسے آفر کیے کہ میں نے کہا کہ میرا ٹھیک ہے کام تو ہے صحافت میں, لیکن اتنا کام بھی نہیں ہے کہ آپ مجھے یہ کہہ رہے ہیں کہ 5 کروڑ مہینہ ہی لے لوں میں. مطلب اتنا بڑا صحافی میں نہیں ہوں. یہ جو آپ مجھے 5 کروڑ مہینہ کہہ رہے ہیں نا, یہ آپ مجھے صحافت کے لیے نہیں دے رہے, کسی اور کام کے لیے دے رہے ہیں. تو میں اس سے آپ مجھے معاف رکھیں. آپ میری بات سمجھ رہے ہیں؟ تو حامد میر نے تو انکار کر دیا, تو باقی انکار کون کرنے والا ہے؟ باقی لوگ انکار کرتے ہیں. آپ پیسہ دیں, جو مرضی کریں. تو اس لیے ضرورت اس بات کی ہے کہ انشور کریں رول آف لا سب کے لیے. ایک آدمی جھوٹا پروپیگنڈا کرتا ہے, قوانین موجود ہیں, لگائیں ہیں ذرا پیچھے, دیں ہیں ذرا آرڈر. اسپیڈی جسٹس ہوتا ہے نا, دلوائیں ذرا اسپیڈی جسٹس, 2 4 10 کو تو ذرا کروائیں, سب کی بولتی بند ہو جائے گی. رول آف لا ہے بھائی. آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ جھوٹ مت بولو, اس میں کیا برائی ہے؟ اس کا آزادی صحافت سے کیا تعلق ہے؟ اور دوسری بات یہ کہ یہ جو مافیا چلا رہے ہیں, کرمنل مافیا, کرمنل ریکٹس ہیں جو نیوز چینل چلا رہے ہیں, ان کے اکاؤنٹس نکلوائیں. ان کو سرکاری اشتہارات میں جو عمران خان نے رشوت دی ہے اربوں روپے,
وہ ایک بیلنس شیٹ اس کا حساب کتاب موجود ہے نا, نکلوائیں, بند کریں ان جھوٹ کی دکانوں کو. اور آزادی صحافت کا اس سے کوئی تعلق نہیں. میں بار بار کہہ رہا ہوں آزادی, یہ صحافی تھے ہی نہیں, نہ وہ سیٹھ صحافی, نہ وہ بکواس کرنے والے بانڈ صحافی. اچھا اب رہ گیا جونیئر سٹاف کا مسئلہ کہ وہ بے روزگار ہوں گے, کہاں جائیں گے؟ بڑا آسان ہے. یہ جو سرکاری پیسہ, عوامی پیسے سے کروڑوں اربوں کی رشوتیں دی ہوئی ہیں, وہ اکاؤنٹس ضبط کریں نا ذرا. ان پیسوں سے جو جونیئر اینکر ہے, مڈ لیول تک کا, جو مطلب جو مڈ لیول تک کا سٹاف ہے, اور پھر جونیئر سٹاف ہے, ڈرائیور ہے, گارڈ ہے, کیمرہ مین ہے, الیکٹریشین ہے, اس کے بعد پھر مڈ لیول تک بیوروکریسی, جو ان سب کو 6 مہینے تک کا نوٹس دے کے وہ جو کالا پیسہ ضبط کر کے ان سے تنخواہیں دیں. اور سینئر مینجمنٹ اس کو ضرورت ہی نہیں ہے کسی ہمدردی کی, وہ تو جرم میں شریک تھے. تو یہ ہے بیسیکلی جو ہم دیکھنا چاہتے ہیں. دعا ہے کہ ہم دیکھیں کہ یہ جھوٹ کا کاروبار, یہ فرونیت, یہ جھوٹ کی دکانیں, یہ بھانڈ, یہ میراثی, یہ جھوٹے, یہ فساد پھیلانے والے, یہ ٹریش, پاکستانی سوسائٹی کا ٹریش, جس کے سروں پر تاج بٹھا کے, تاج ایک طرح سے چڑھا کے ان کو بٹھا دیا گیا سروں پہ, ان کے خلاف کو قانونی کارروائی کریں, اور وہ ہوتی بھی نظر آنی چاہیے. تو پھر تو کوئی بہتری کی امید ہے. ادروائز یہ ہے کہ پھر یہ وقتی ایک وہی کچا پنچر ہے کہ کچا پنچر اب لگا دیا, ایک آدھ کو نشانے مطلب وہ کر دیا پسا پسو کے, پھر کوئی نہ کوئی ڈیل کر لی, باقی سب کو چلتے رہنے دیا. تو پھر یہ جو عفریت ہے یہ پلٹ کے پھر واپس آئے گا, یہ پلٹ کے پھر واپس آئے گا. کیونکہ زیادہ سے زیادہ دیکھیے عمران خان کو اب آپ یہ تو نہیں کر سکتے کہ یہ اس کے ماننے والے یا اس کو سچا سمجھنے والے لوگ ایک دم کہیں ڈس اپیئر ہو جائیں گے فرام دی فیس آف ارتھ. وہ لوگ وہیں رہیں گے, پاکستان کے اندر بھی رہیں گے اور پوری دنیا میں بھی وہ پاکستانی رہیں گے. سو کچا پنچر جو ہے وہ وقتی طور پہ فساد کو, جھوٹ کو پیچھے ضرور کر دے گا, مطلب کوئی لانگ ٹرم پلاننگ نہیں ہے. یہ جھوٹ کل کوئی اور چہرہ پہن کے آ جائے گا, یہ فساد کل کو کوئی اور چہرہ اوڑھ کے, یہ یعنی وہ فساد کرنے والے, میں گزارش کر رہا ہوں ویلو ختم کرنے سے پہلے, کہ فساد جو کمپوننٹس ہوتے ہیں, یعنی وہ مشینری جو ایکٹیو ہو کے فساد برپا کرتی ہے, وہ مشینری تو وہی موجود ہے نا. تو مشینری, وہ کارخانے, یہ جھوٹ کی فیکٹریاں, ان کو ٹارگٹ کریں, اور رول آف لا سب کے لیے ختم ہوگی بات. اچھا جی, اس دعا کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ پاکستان, اس کے ہمسایوں کو, سب کو شاد آباد رکھے, پوری دنیا کو شاد آباد رکھے. اگلے ویلاگ میں آپ سے ملاقات ہوگی. اپنا بہت خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.